الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاة لذکری صدق اللہ العظیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کے فضل سے ہمارا ایک سلسلہ مکمل ہوا طہارت کے حوالے سے، دوسرا آج شروع کر رہے ہیں نماز کے حوالے سے۔ نماز سب کو معلوم ہے کہ یہ تمام مسلمانوں پر اللہ کی طرف سے فرض کی گئی ہے۔ آج ہم انشاءاللہ نماز کے متعلق کچھ آیات ذکر کریں گے۔ سب سے پہلی آیات جو ابھی ہم نے پڑھی ہے وہ آیات نماز کا مقصد بتاتی ہے، اور وہی مقصد اگر ذہن میں موجود ہو تو انشاءاللہ نماز میں کوتاہی کا خیال نہیں آئے گا۔ اور ایک بات اور بھی کہ اللہ نے جہاں نماز کا حکم دیا ہے، وہ جو لفظ ہے نماز کے لیے وہ اقامت ہے، اقامت الصلاۃ، اور اقامت کا مفہوم بھی آپ کو بتائیں گے، اور نماز کے حقوق وہ اقامت کے تحت آتے ہیں۔ سب سے پہلے وہی آیات ہم کر لیتے ہیں۔ یہ سورت ہم نمبر لکھیں آیات کے، بس خالی آپ نمبر لکھ لیں، قرآن پاک میں دیکھ لیجئے گا اور آپ کو بھیج بھی دیں گے۔ سب سے پہلی آیات جس کو ہم نے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز کے حوالے سے کافی ساری آیات ہیں قرآن پاک میں، بہت ساری آیات ہیں، اور ہم نے 4 آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ بلکہ سب سے پہلی جو آیات ہے سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 14، اس میں اللہ نے یوں فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، کہ نماز کو قائم کرو میری یاد کی خاطر، مجھے یاد کرنے کے لیے۔ آپ دیکھیں اس آیت میں ایک تو نماز کے قیام کا کہا گیا، اور دوسرا اللہ رب العزت نے اس کی وجہ بیان کی کہ کیوں نماز پڑھنی ہے، کہ میری یاد کے لیے نماز پڑھنی ہے۔ یا اللہ جو ہے، جو مالک ہے، جو خالق ہے، جو رازق ہے، جو رب ہے، جو سب کچھ ہے، وہی کہہ رہا ہے کہ میری یاد کے لیے نماز پڑھو۔ ایک یہی نقطہ ذہن میں بٹھائیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے لیے، میری یاد کے لیے نماز پڑھو۔ نماز کا جو انتہائی درجے کا مقصد ہے وہ یہی ہے، اللہ کی ملاقات، کہ بڑے سے ہر کوئی ملنا چاہتا ہے، اور جو سب سے بڑا ہے اس نے خود ملنے کے لیے بندوبست کیا ہے۔ جو رب ہے اس نے ملاقات کے لیے، انسان کی اپنے بندے سے ملاقات کے لیے اس نے اہتمام فرمایا ہے، اور وہ اہتمام جو ہے جو دن میں ایک بار نہیں ہے بلکہ 5 بار ملاقات کا اہتمام فرمایا ہے، اپنی یاد دہانی کا اہتمام فرمایا ہے۔ اس لیے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، کہ نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے۔
کہ انسان کی فطرت میں بھول جانا ہے، انسان بھول جاتا ہے، جلدی بھول جاتا ہے، باتوں کو بھول جاتا ہے، اور بھول کی وجہ سے غلطیاں بھی کرتا ہے۔ 5 بار آنا ہے، اگر رب بھول رہا ہے تو اس کو دوبارہ یاد کرنا ہے۔ ظہر میں آنا ہے، پھر عصر میں پھر آنا ہے، مغرب میں پھر آنا ہے، عشاء میں پھر آنا ہے۔ یہ یاد دہانی بار بار کرائی جا رہی ہے اس مالک کی، یعنی توجہ جو ہے ہمیشہ مالک کی طرف برقرار رہے کہ توجہ ہٹنی نہیں چاہیے۔ یہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ ذکر، کہ میرے ذکر کی وجہ سے، میری یاد کی وجہ سے نماز پڑھو۔ اور ذکر کا مطلب یاد ہوتا ہے۔ ذکر کا ایک مفہوم ہمارے ذہن میں جو ہوتا ہے کہ بندہ اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے زبان سے زور زور سے، وہ بھی ذکر ہوتا ہے، اور اصل ذکر کا مطلب یاد ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی کے دل میں کسی کی یاد ہے تو وہ اس کا ذاکر ہے۔ اگر ہمارے دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے تو ہم ذاکر ہوتے ہیں، ذکر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اگر اللہ کی یاد دل میں نہیں ہوتی تو پھر ذکر نہیں ہوتا، ذاکر نہیں ہوتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور وہ شخص جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، ان کی مثال زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ یعنی جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ مطلب جس کو ہم حیات سمجھتے ہیں، زندگی جس کو سمجھتے ہیں، اللہ رسول کے نزدیک یہ زندگی حقیقی زندگی نہیں ہے۔ حقیقی زندگی وہ ہے جس کا تعلق اللہ سے۔ اس وجہ سے اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ دنیا میں نہیں رہتے، اس کے باوجود وہ زندہ ہوتے ہیں۔ مطلب ان کا ذکر، ان کی تعلیمات سب کچھ زندہ ہوتی ہیں اور پورا ہمیشہ۔ بہرحال یہ آپ کو ذکر بھی بتا دیا۔ پہلی آیات جو ہے اس میں کیا فرمایا، علت کیا بیان کی اللہ نے کہ نماز میرے لیے پڑھو، مجھے یاد کرنے کے لیے پڑھو۔ ہمارا بڑا ہمیں کہہ رہا ہے کہ مجھے یاد کرو، تمہارے لیے میں نے اہتمام کیا ہے، فقط یہی سوچ کے کہ میرا رب مجھے کہتا ہے میرے پاس آؤ، میری ملاقات کو آؤ، میری یاد کو آؤ، تو میں کیوں نہ جاؤں جب اتنے بڑے دربار سے بلاوا آ رہا ہے۔ یہی سوچ کے، یہ سوچ کے نہیں کہ جہنم میں جائیں گے، عذاب ہوگا، فلاں ہوگا فلاں، وہ تو بعد کی باتیں ہیں۔ یہ ایک پوائنٹ، میرے رب نے مجھے بلایا ہے، بس بات ختم۔ جب اس نے بلایا تو بات ختم، دوسری کون سی بات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سید عائشہ فرماتی ہیں کہ جب اذان ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ایسی ہوتی جیسے آپ ہمارے لیے اجنبی ہوں، چپ کر کے نماز کی طرف چلے جاتے، بات شات نہیں کرتے تھے۔ اور دوسری آیات جو ہے اسی میں فرمایا اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز قائم کیا کرو کیونکہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز قائم کیا کرو کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ بے حیائی جو ہوتی ہے، فحشا، اس کو فحش کہتے ہیں، فحشا کہتے ہیں، یہ ایسے گناہ کو کہتے ہیں جس کا تعلق مختلف لوگوں سے ہوتا ہے۔ یعنی ایک بندہ گناہ کرتا ہے، اس گناہ کی وجہ سے کئی بندوں کی بے عزتی ہوتی ہے۔ یعنی کسی کا لڑکا اگر گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی تو بے عزتی ہے، اس کے والد کی، اس کی والدہ کی، اس کے بھائی کی، اس کے ماموں کی، چاچا کی، سب کی بے عزتی ہوتی ہے۔ اس میں سب سے بڑا گناہ ہے وہ بدکاری ہے۔ اگر زناکاری بندہ کرتا ہے تو وہ فحش گناہ ہے، جس کی وجہ سے وہ فقط خود لپیٹ میں نہیں آتا بلکہ اس کا پورا خاندان لپیٹ میں آتا ہے۔ اس لیے نوجوانوں کو یہ سوچنا چاہیے، اگر خدا نخواستہ میں گناہ میں مبتلا ہوتا ہوں، فقط میں نہیں ہوتا بلکہ میرا پورا خاندان نشانے پہ آئے گا، یہ جب سوچے گا تو وہ قدم پیچھے ہٹائے گا۔ اس طرح کے گناہوں سے بھی نماز روکتی ہے۔ اور منکر ایسے گناہ جو ناپسندیدہ ہوں، گناہ سارے ناپسندیدہ ہوتے ہیں، لیکن جس کو بالکل گھن آتی ہے ویسے بندہ سوچے تو کر نہیں سکتا۔
اب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو نماز بھی پراپر پڑھتے ہیں اور وہ گناہوں میں بھی مبتلا ہوتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ بھی ہم نماز کے حقوق میں چل کے آپ کو بتاتے ہیں۔ تیسری آیات، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، یہ سورۃ روم کی آیت نمبر 31 ہے۔ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، مشرک نہ ہو جاؤ۔ آپ دیکھیں کہ نماز قائم کرتے رہو، مشرک نہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم نماز نہیں پڑھتے، اس کا مطلب ہے تم مشرک جیسے ہو گئے ہو۔ نماز قائم کرتے رہو، مشرک نہ ہو جاؤ، یعنی انتہائی درجے کی یہ آیات ہے کہ اگر بندہ نماز نہیں پڑھتا تو پھر اپنے آپ کو مسلمان کیسے کہتا ہے؟ نماز ادا نہیں کر رہا، پھر خود کو مسلمان بھی کہہ رہا ہے، تو یہ بہت مشکل بات ہے۔ آخری آیات جو ہے یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 177، جو ہم نے وہ سلیکٹ کیے وہ آیات ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری آیات ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ، بے شک جو ایمان والے ہیں، اچھے عمل والے ہیں، وہ نماز کو قائم کرتے رہتے ہیں۔ جن کو اللہ رب العزت ایمان والا بھی کہہ رہا ہے اور اچھے عمل والا بھی کہہ رہا ہے، ان کی نماز ان کی عادت میں شامل ہوتی ہے، وہ نماز کو ترک نہیں کرتے۔ ان ساری آیات میں جو 4 آیاتیں ہیں، اقامت کا لفظ ہے۔ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقام الصلاۃ، سب میں ایک ہی لفظ ہے، نماز کو قائم کرنا۔ اب ہم نے جو سوال کیا تھا کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو نماز پڑھتے رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ گناہوں میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ نماز کو قائم نہیں کرتے، نماز کو قائم نہیں کرتے۔ عام طور پر نماز کو پڑھنا اور نماز کو قائم کرنا یہ فرق ہے، وہ فرق قرآن نے بتائے۔ جب اگلی آیات ہم وہ پڑھیں گے تو پھر آپ کو آیاتوں کے ذریعے فرق سامنے آ جائے گا، لیکن ہم ان کا اقامت کا بتا رہے ہیں۔ اقامت ہوتی کیا ہے؟ کہتے اقامت الشیء توفیت حقہ، کسی چیز کو قائم کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا حق ادا کرنا۔ کسی چیز کو قائم کرنے کا مطلب ہے کہ اس کا حق ادا کرنا۔ اگر ہم اس مسجد کو مثلاً قائم کر رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، اگر اس کے پلر صحیح نہیں ہوں گے، دیواریں صحیح نہیں ہوں گے تو وہ قائم نہیں ہوگی، گر پڑے گی۔ یہ اس طرح کی اقامت ہوتی ہے، کسی چیز کو قائم کرنا، یعنی اس کے متعلق جو حقوق ہیں ان کی صحیح ادائیگی۔ اگر ادائیگی صحیح نہیں ہوگی تو پھر وہ اقامت نہیں ہوگی، اس چیز کی اقامت نہیں ہوگی جو مطلوب ہے۔ اب نماز کے اقامت کے حوالے سے ہم کیسے سمجھیں کہ نماز کی اقامت کے حوالے سے ہم اس کو 2 طرح تقسیم کرتے ہیں قرآن و حدیث کے مفاہیم کے مطابق، کہ نماز کے کچھ حقوق ہیں، ان حقوق کی جب ادائیگی کی جاتی ہے تو نماز میں اقامت آ جاتی ہے، اگر ادائیگی حقوق کی نہیں کی جاتی تو پھر اقامت نہیں رہتی۔ اور وہ جو حقوق ہیں وہ 2 طرح کے ہیں، ایک ظاہری حقوق ہیں اور ایک باطنی حقوق ہیں۔ ظاہری حقوق جو ہیں وہ اراکین ہیں، یعنی نماز کے ارکان، کہ قیام صحیح طریقے سے کرنا ہے، رکوع صحیح طریقے سے کرنا ہے، سجدہ صحیح طریقے سے کرنا ہے، قعدہ صحیح طریقے سے کرنا ہے، اور قرات صحیح طریقے سے کرنا ہے۔ یہ سارے ظاہری حقوق ہیں، ان کی صحیح ادائیگی، یہ ظاہری حقوق ہیں۔ آگے چل کر ہم ان سب کی سارے ارکان کے ہم مفصل بحث کریں گے، تو پتہ چل جائے گا آپ کو کہ ہر ارکان کو درست طریقے سے کیسے ادا کرنا ہے۔ لیکن یہ ظاہری حقوق یہی ہیں کہ اراکین جو ہے نماز کے ارکان جو ہیں ان کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے، ظاہراً کسی ارکان میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسرے ہیں باطنی حقوق، یہ بہت اہم ہے۔ باطنی حقوق اندر کے حقوق ہیں، یعنی جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ ہے کہ وہ انسان کی پوری توجہ نماز کی طرف ہونی چاہیے،
اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بہت رہنما ہے. وہ حدیث ہے، بہت لمبی حدیث ہے جبریل، ان کا ایک حصہ اس حوالے سے ہے، یعنی عبادت کے حوالے سے. جبریل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سائل بن کر، سوال کرنے والا بن کر. بہت سارے انہوں نے سوال کیے. ایک سوال کیا تھا، مل احسان، کہ احسان کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو جیسا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو جیسا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ورنہ یہ تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ ہے جو ایک جملے میں باطنی حق جو ہے وہ واضح ہو جاتے ہیں. یعنی نماز میں کیفیت یہ ہو کہ بندہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کا دیدار کرتے ہیں ہر نماز میں. اگر ایسا نہیں ہے، ہم جیسے گناہ گار ہیں، تو ان کو کم از کم یہ تو تصور پختہ رکھنا چاہیے ذہن میں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس طرح کی جب کیفیت پختہ ہو جائے گی تو نماز کا جو باطنی حق ہے اس کی ادائیگی صحیح طریقے سے ہونے لگے گی. باطنی حق تصور یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب اس طرح کی صورتحال ہوگی تو پھر نماز اچھی ہونا شروع ہو جائے گی. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ نماز میں خیالات آتے ہیں، سب کو آتے ہیں، اور جب بھی بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے خیالات کا انبار لگ جاتا ہے. وہ شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو یہ طاقت دے رکھی ہے کہ وہ دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے، کام نہیں کرا سکتا، دل میں بات ڈال سکتا ہے. یہ شیطان کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ سے کوئی کام کرائے، لیکن اس کے اندر یہ طاقت ہے کہ آپ کے دل میں بری بات ڈالیں. آگے پھر آپ کی مرضی ہے، وہ جو بری بات ہے اس کو آپ کر گزرتے ہیں یا پھر شیطانی وسوسہ سمجھ کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم آپ کو بتا رہے ہیں جب بھی بندہ نماز ادا کرے گا تو اس کے دل میں بہت سارے خیالات آئیں گے. اب ان خیالات کو دور کیسے کرنا ہے؟ ایک تو وہی تصور کہ میں رب کے سامنے کھڑا ہوں. جب اس طرح کا تصور ہوتا ہے بندہ کانپ جاتا ہے. جدھر بزرگوں کی نمازیں تھیں کہ نماز کے لیے کھڑے ہیں تو ہر چیز سے وہ اجنبی ہو جاتے ہیں، اور کوئی تصور ان کے دل میں نہیں ہوتا، اور کوئی خیال ان کے ذہن میں نہیں ہوتا. ایک تو یہ کہ تصور اللہ کی طرف. دوسرا جو ہم نماز میں الفاظ ادا کرتے ہیں، یعنی سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں یا پھر تسبیحات ہیں نماز کی وہ پڑھتے ہیں یا تشہد پڑھتے ہیں، ان کا جو مطلب ہے ہمیں آنا چاہیے. اگر ان کا مطلب آئے گا تو ہم اس مطلب کی طرف توجہ کریں گے تو بھی ہماری جو توجہ ہے نماز کی طرف رہے گی. یعنی کہ اگر ہم سورۃ فاتحہ کو دیکھیں تو سورۃ فاتحہ میں بہت سارے مفاہیم ہیں روزانہ کی بنیاد پر، اور ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں. اللہ کی تعریف ہے، سب سے پہلا اللہ کی تعریف ہے، اور قیامت کا اقرار ہے، اور اپنی عبودیت کا اظہار ہے. اس کے بعد دعا ہے، ہدایت کی دعا ہے، اور اس کے بعد جو پورے انسانیت ہے ان کی جو کیٹاگریز اللہ رب العزت نے کی ہے دونوں کا ذکر ہے، اچھے اور برے دونوں کا ذکر ہے سورۃ فاتحہ میں. تو یعنی دعا یہ کی جاتی ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ہمیں ان لوگوں میں بھی شامل نہ کرنا جن پر تیرا غضب ہوا ہے، اور ان لوگوں میں بھی شامل نہ کرنا جو گمراہ ہوئے ہیں. ایسے لوگوں سے ہمیں بچا کے رکھنا. یہ جب تصور ہوگا تو نماز کا جو باطنی حق ہے وہ ادا ہو جائے گا. نماز کا باطنی حق یعنی دل کی کیفیت جو ہے وہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے. اگر یہ والی یعنی اقامت نہیں ہوگی، اقامت نماز کی نہیں ہوگی تو نماز کا حق ادا نہیں ہوگا. جب کسی چیز کا حق ادا نہیں ہوتا تو وہ چیز جو ہے فائدہ نہیں دیتی. جو اس کا فائدہ ہوتا ہے
وہ فائدہ نہیں دیتی۔ نماز کا جو فوائد ہیں سورۃ عنکبوت میں جو فوائد بتائے گئے کہ نماز بھی حیا اور برائی سے روکتی ہے، اور نماز کی جو وجہ اللہ رب العزت نے اپنے ذکر بتائی ہے، اگر نماز کے حق ادا نہیں ہوں گے تو پھر یہ ساری چیزیں نہیں ہوگی۔ اس کی مثال جو ہے وہ یوں دی جا سکتی ہے، جس طرح ہم کوئی دوائی استعمال کرتے ہیں، ڈاکٹر کوئی دوائی دیتا ہے اور ساتھ میں احتیاط بھی بتاتا ہے، دوائی کو دیتا ہے ساتھ میں احتیاط بھی بتاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ دوائی تو استعمال کرتا ہے اور وہ جو احتیاط بتاتا ہے وہ احتیاط نہیں کرتا، تو پھر وہ دوائی فائدہ نہیں دیتی، حالانکہ اس نے استعمال کی ہے، استعمال کرنے کے باوجود وہ دوائی اس کو فائدہ نہیں دیتی۔ اسی طرح نماز اگر حقوق ادا کیے بغیر ادا کی جائے گی تو پھر اس کے نماز کے جو فوائد ہیں وہ پوری طرح حاصل نہیں ہوں گے، جس کی وجہ سے یہی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، اس کے باوجود وہ گناہوں سے یا ان کے جو ایسے کام ہیں جو نہیں کرنے کے وہ پھر بھی وہ کرتے رہتے ہیں۔ نماز ان کو کیوں نہیں روکتی؟ حالانکہ قرآن کہتے ہیں نماز تو روکتی ہے، اس لیے نہیں روکتی کہ وہ نماز کے حق نہیں ادا کر رہے ہوتے۔ اگر نماز کے حق ادا کر رہے ہیں تو پھر وہ نماز بھی اپنے حق ادا کرے، جب اس کو حق نہیں دے رہے تو وہ اس کو اس لیے نماز جو اس کا کام ہے وہ نہیں کر رہے۔ یعنی نمازیوں کی اللہ رب العزت نے دو قسمیں بیان کی ہیں قرآن پاک میں، ایک مقیمین ہیں جو نماز کو صحیح ادا کرتے ہیں جن کا ذکر ان آیات میں، اور دوسرے ہیں مسلین جو نماز کو صحیح ادا نہیں کرتے۔ یہ سورۃ الماعون کی آیت نمبر 4 اور 5 ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ اب دیکھیں نمازی ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ فرما رہا ہے ان کے لیے ہلاکت ہے، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، نماز صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے، نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے باوجود وہ ہلاکت کے مستحق ہیں، ویل کے مستحق ہیں۔ یہ بات بہت غور کرنے کی ہے اور سوچنے کی ہے کہ نمازیں ادا ہو رہی ہیں پھر بھی ہلاکت ہے اللہ کی طرف سے، کیوں ہے؟ نماز میں غفلت کی وجہ سے۔ اور اگلی آیات جو سورۃ نساء کی آیت نمبر 142 ہے، یہ دراصل منافقین کا اس میں تذکرہ ہے، اور جو اس کا طرز عمل ہے وہ یہی ہے کہ فرمایا کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہوتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں انتہائی سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ نماز کیوں ہوتی ہے؟ اللہ کے ذکر کے لیے، اور منافقین کا طرز عمل کیا ہے؟ وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، کہ یہی مطلب ہے کہ نماز وہ پڑھ رہے ہیں، اس کے باوجود ان کے دل میں اللہ کی یاد نہیں ہے، ان کے دل میں اللہ کی یاد نہیں ہے، جس وجہ سے نماز پڑھنا ہے وہ نہیں ہو رہا۔ کہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ایک تو سستی ہوتی ہے، ایسا جس طرح ان کو کوئی زبردستی پکڑ کے لے آیا ہو، جبری طور پر ان سے نماز پڑھائی جا رہی ہو، اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے، جبراً پڑھائی جا رہی ہو۔ اور دوسرا پھر جب کوئی کسی سے زبردستی کام کرائے گا، اس کا دل بالکل نہیں ہوگا تو ایسے ہی کرے گا، وہ سست ہوگا، اور اس کی کیفیت جو ہوگی وہ نہ کہنے کی ہوگی۔ کہ بہرحال اللہ رب العزت نے نمازیوں کی دو قسمیں بنائی ہیں، ایک اقامت والے ہیں جو نماز کو صحیح سے ادا کرتے ہیں، جب صحیح سے ادا کرتے ہیں تو نماز ان کو فائدہ بھی دیتی ہے، اور دوسرے وہ ہیں جو نماز کو صحیح سے ادا نہیں کرتے، جب صحیح سے نماز کو ادا نہیں کرتے وہ مسلین ہیں، تو جب نماز کو صحیح ادا نہیں کرتے تو نماز بھی ان کو فائدہ نہیں دیتی۔ آخری آیات تو ہم کہ یہ ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز چھوڑتے ہیں، نماز کے تارک ہیں۔ یہ سورۃ مدثر کی آیات ہے، اللہ نے فرمایا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ یہ کافی سارے اور بھی اس میں چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اصل میں یہ جہنم میں کچھ لوگ گئے ہوں گے
جہنم میں کچھ لوگ گئے ہوں گے اور ان سے دوسرے لوگ پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر، کہ تم کیسے جہنم میں آ گئے ہو، یعنی تم تو مسلمان تھے اور مسلمانوں کے لیے تو جہنم حرام ہے، مسلمان تو جہنم میں نہیں جائیں گے، اس کے باوجود تم جہنم میں کیوں موجود ہو؟ جب یہ سوال کریں گے تو اس سوال کا جواب جو قرآن پاک نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے، گئے ہوں گے جہنم میں اور جہنمی ان سے پوچھیں گے، دوسرے جہنمی ان سے پوچھیں گے تم یہاں کیسے آئے ہو، تم تو یہاں آنے کے نہیں تھے، یعنی مسلمان تھے، جو مسلمان ہوتا ہے وہ جہنم میں نہیں ہوتا، اس کے باوجود تم آئے ہوئے۔ تو وہ جن گناہوں کا تذکرہ کریں گے، سب سے پہلا جو گناہ ہے وہ ہے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور بھی گناہ ہے ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخاعدین، اور ہم فضولیات میں لگے رہتے تھے، فضول لوگوں کے ساتھ فضول کام کرتے رہتے تھے، مطلب جو فائدہ نہیں ہے جس کام کا، وکنا نکذب بیوم الدین، اور ہم آخرت کے دن کو جھٹلاتے تھے، نہیں مانتے تھے، یعنی قیامت کوئی نہیں ہے، یا ایک تو جھٹلانا اس طرح کا ہوتا ہے میں نہیں مانتا، دوسرا جھٹلانا اس طرح کہ بس دیکھا جائے گا، یعنی یقینی کیفیت نہیں ہوتی۔ حتیٰ اتانا الیقین، یہاں تک کہ یقین آ گیا، یعنی موت آ گئی، اس طرح کی صورتحال تھی اور ہمیں موت آ گئی۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی یہ ہے، سورۃ مدثر والی آیات میں اس سوال کا جواب میں کیا کہہ رہے ہیں کہ لم نک من المصلین، ہم مصلی نہیں تھے۔ ہم یہاں یہ کہتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل نماز پڑھنے تو دور کی بات، جو اقامت والے لوگ ہیں کم از کم ہم مصلی بھی نہیں تھے، یعنی کم از کم ایسی نماز بھی نہیں پڑھتے تھے جو خالی نماز ہو، مطلب آنا جانا ہو، حاضری ہو فقط، ایسی بھی نہیں تھی، یعنی اس میں ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے یہ بات ہے کہ اگر اس درجے تک ہم نہیں پہنچتے جو اقامت والا ہے، جو دیدار الہی والا ہے، نماز میں جو لوگ اللہ کا دیدار کرتے ہیں، اس طرح کی کیفیت اگر ہماری طاری نہیں ہوتی، پھر بھی ہمیں نماز سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے کہ جب ہماری کیفیت وہ نہیں ہوتی، ہم اللہ کا دیدار کر رہے ہوں، یا پھر جس طرح اللہ والوں کی کیفیت ہوتی ہے، جب ہماری اس طرح نہیں ہوتی تو پھر نماز کا ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا، جب فائدہ نہیں ہو رہا تو پھر ہمیں نماز کی طرف کیوں جانا چاہیے؟ اس طرح اگر کسی کو خیال آتا ہے تو وہ یہ آیات پڑھ لے، کہتے ہم کم از کم اتنے بھی نہیں تھے کہ ہم وہاں جاتے تو صحیح، یعنی حاضری تو لگوا کے آتے۔ اب یہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے، گناہ گار جہنم میں جائیں گے، پھر یہ جہنم سے نکالے جائیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے، یا اللہ اپنی رحمت سے بھی بہت سارے لوگوں کو جہنم سے نکالے گا جو گناہ کی وجہ سے جہنم میں گئے ہوں گے۔ جو کفر کی وجہ سے جہنم میں جائے گا وہ کبھی نہیں واپس آئے گا، لیکن جو کسی گناہ کی وجہ سے جہنم میں جائے گا تو وہ واپس آئے گا جنت میں، اس کو دوبارہ ڈالا جائے گا۔ پر یہ فرمایا کہ وہ لوگ کہیں گے کم از کم اتنا تو ہوتا کہ ہم مسجد میں جاتے، نماز پڑھتے، اگرچہ ہماری نماز اس رتبے کی نہ ہوتی، اس مرتبے کی نہ ہوتی جس طرح کے اللہ والوں کی نماز ہے۔ بہرحال آج آپ نے یہ سیکھا کہ نماز کے اندر جو ہے وہ اقامت ضرور ہونی چاہیے۔ آج کے بعد یہ سارے لوگ جو کر لیں، جب بھی آپ نماز پڑھیں تو اسی طرح کی نماز پڑھیں کہ آپ کی پوری توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے، پوری توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ نماز شروع کریں اور پھر کوئی خیال ذہن میں آئے، اسی خیال کو دہراتے نماز اینڈ ہو جائے، امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں اور پھر پتہ چلے کہ نماز مکمل ہوگی۔ اس طرح کا ہوتا ہے کہ بندہ نماز میں داخل ہوتا ہے اور پھر سلام ہو جاتا ہے اور پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ نماز مکمل ہوگی۔ یہ انسانی کمزوریاں ہیں، اس طرح کا ہونا یہ فطری سی بات ہے، انسان کی یہ کمزوری ہے۔ ہم کسی کے پر وہ نہیں کر رہے کہ ہمیں بھی خیال آتے ہیں، سب کو آتے ہیں، جو بھی انسان ہوتا ہے اس کے اندر یہ کمزوریاں ہوتی ہیں، اور جب یہ کمزوریاں بیان اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ ان کو کنٹرول کیا جائے،
یہ جو نماز میں خیالات آتے ہیں ان کو روکا جائے۔ چل آگے ہم پھر احادیث کے حوالے سے کرنا تھا، لیکن آج اتنا کافی ہے۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ ہاں یہ بتائیں نا، یہ آیاتیں کہ یہ آیاتیں جو ہیں فوائل للمصلین، ایسی نمازوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ یعنی یہ غافل کا مطلب یہ نماز کے حقوق ادا نہیں کر رہے۔ یہ آیات بھیجیں گا آپ کو، لکھا ہوا بھیجیں گا آیاتیں۔ ہاں اور کوئی بات کسی نے پوچھنی؟ یعنی نماز جو ہے یہ اصل میں کوئی چیز عام ہوتی ہے نا، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ نماز یہ بنیادی چیز ہے، اور جس طرح ہم نے پچھلے اس میں کہا کہ غایت جو ہے، مقصد جو ہے، مقصد پر نگاہ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے رسم و رواج رہ جاتا ہے۔ نماز کی حالت بھی اس طرح کی ہو چکی ہے کہ آنا جانا ہوا ہے، اور وہ رسم کی طرف، رسم کی ادائیگی ہو رہی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں بس، لیکن نماز سب سے پہلے آیات اس لیے ہم نے یہ والی سلیکٹ کی کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میری وجہ سے نماز پڑھو، میرے ذکر کے لیے نماز پڑھو۔ یعنی نماز کی غایت یہ ہے، نماز کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا ذکر۔ دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین، یہ تیرے بندے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سیکھنے کے لیے آئے، ان کا بیٹھنا قبول و منظور فرما، ان کے ہر لمحے کے بدلے ان کو جزائے خیر نصیب فرما۔ ہم سب پر اپنا خصوصی رحم اور کرم فرما۔ ہماری یہ کاوشیں اور ان سب کی یہ کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ تمام مومنین مومنات کا خاتمہ بالخیر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔